آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے زندگی میں مقصد کا تعین۔ اب زندگی میں کامیابی تو حاصل کرنا ہر کسی کی خواہش ہے کہ میں زندگی میں کامیاب ہوں۔ اب اس کامیابی کے لیے آپ کو ایک منزل، ایک مقصد کا تعین کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے جو آپ کا مقصد ہے وہ کیا ہے۔ اب ایک آپ کو مثال دیتا ہوں۔ جس طرح ایک جہاز ہے، وہ اپنی منزل کا جو ہے ایک جہاز کی منزل کا تعین ہوتا ہے، تو پھر اس کے آگے جتنی بھی طوفان یا مشکلات آ جائیں تو پھر وہ ان طوفان کو یا اس مشکلات کو نہیں دیکھتا ہے۔ پھر ہوتا یوں ہے کہ وہ اپنی منزل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہماری منزل ہے وہ کیا ہے۔ اس منزل تک وہ بہت سارے طوفانوں سے، بہت ساری مشکلات سے لڑ کر آگے بڑھ کر اپنی منزل کو پہنچتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو بھی اور ہمیں بھی اپنا ایک مقصد ضرور بنانا چاہیے اپنی زندگی میں۔ ہمیں اپنا مقصد پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری جو منزل ہے وہ کیا ہے۔ ایک مقصد لازمی بنائے اپنی زندگی کا۔ اور دوسرا سب سے اہم جو اس کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مقصد کی وضاحت اور اس کے بارے میں آپ کو معلومات ہونا لازمی ہے کہ آپ کا مقصد ہے کیا، اور اس کے بارے میں انفارمیشن ہونا بہت ضروری ہے۔ فار ایگزامپل میں مثال دیتا ہوں، اگر آپ میٹرک کے ایگزام دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میٹرک کے ایگزام دینے کے لیے آپ کو کن پروسیس سے گزرنا ہے۔ تو ویسے تو ڈائریکٹلی آپ میٹرک کا ایگزام نہیں دے سکتے، اس کے لیے سب سے پہلے ایڈمیشن لینا ہے، پھر تیاری کرنی ہے، پھر اس کے بعد میٹرک کا ایگزام ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے آپ کو آپ کے مقصد کی وضاحت اور اس کا جو ڈیٹیل ہے وہ پتہ ہونا لازمی ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آپ کا مقصد ہے اور اس کے بارے میں آپ کو تمام تر معلومات ہونی چاہیے۔ اگر آپ اپنی شخصیت کو نکھارنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کیسے اپنی شخصیت کو نکھارنا ہے۔ اپنے بارے میں آپ کو معلومات ہونی چاہیے کہ آپ نے کون سی کوالٹی ہے، کون سی اسکل آپ میں ایسی ہے جس کو آپ آگے لے کے چلیں اور آپ اس کے ترقی کریں۔ اگر آپ دوسروں کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ایک آپ کا مقصد ہو سکتا ہے۔ آپ جو ہے وہ سوشل ورکر بننا چاہتے ہیں، وہ بھی آپ کا ایک مقصد ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کا ایک مقصد کا تعین آپ نے کر لیا اور اس کے بارے میں آپ کو تمام تر معلومات حاصل ہو گئی، پھر سب سے جو اہم پوائنٹ ہے وہ ہے کہ آپ کو اس کے لیے سٹیپس اٹھانے پڑتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو چھوٹے چھوٹے سٹیپس بنانے پڑتے ہیں۔ ظاہری بات ہے میٹرک تک پہنچنے کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ کلاسز ہیں، ان کلاسز کو عبور کرتے ہوئے ایک بچہ جو ہے وہ میٹرک کلاس تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح جب آپ ایک اپنی لائف کا مقصد بنا لیتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اس میں چھوٹے چھوٹے اقدامات کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں اس کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، پھر ان سٹیپس کو عبور کرتے ہوئے آپ اپنی منزل تک، اپنے مقصد تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ پھر جب آپ اپنا سٹیپ اور اپنا جو ہے اقدامات بنا لیتے ہیں اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے، اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے، پھر ایک اگلا جو سٹیپ ہے وہ ہے اپنے جو آپ کا مقصد ہے اس کے بارے میں آپ کو، اس کے عزم کے بارے میں اور اس کی امپورٹنس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اب ظاہری بات ہے کہ جب آپ ایک مقصد اور ایک آپ کا ویژن آ جائے گا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اس مقصد تک، یہ آپ نے جو ہے اس منزل تک پہنچنا ہے، تو وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو مشکلات بھی آتی ہیں، اور ان مشکلات کو کیسے آپ نے جو ہے ان سے گزرنا ہے اور ہار نہیں ماننی۔ اب ایسا بھی ہوتا ہے سم ٹائم کہ ہم دل میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں یہ میرا مقصد بھی ہے اور میں اس تک پہنچوں گا کیسے۔ سم ٹائم یہ ہو جاتا ہے کہ ہم
ایک سٹیپ واپس پیچھے آنا پڑتا ہے. ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اپنا مقصد تک رسائی نہیں مل پا رہی ہوتی، تو پھر ہمارا دل بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہم اپنے مقصد سے پیچھے ہٹتے جاتے ہیں. تو اسی لیے جو آپ کا مقصد ہے اس میں آپ کو پختگی اور مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے. ثابت قدم جتنا ہم اپنے مقصد کے اوپر رہیں گے، جتنا ہمارا مقصد جو ہے وہ مضبوط ہوگا، جتنے ہمارے ارادے مضبوط ہوں گے، اتنا ہی ہمیں مشکلات کا سامنا کرنے میں آسانی ہوگی. پھر ہم جو ہے آسانی کے ساتھ جتنی بھی مشکلات آئیں گی ان کے ساتھ لڑ سکیں گے اور آگے آگے بڑھتے جائیں گے. پھر اس کے بعد ایک سوچ آپ کی ہمیشہ جو ہے وہ پازیٹیو ہونی چاہیے. اگر آپ نیگیٹو سوچیں گے کہ میں کامیاب ہوں گا یا نہیں، یہ اس طرح کی آپ کے ذہن میں اگر کوئی نیگیٹیوٹی آتی ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. ہمیشہ پازیٹیو سوچیں کہ انشاءاللہ میں یہ جو میرا مقصد ہے اس میں کامیاب ہوں گا. یہ جو میرا مقصد جو میں نے ٹھان لی ہے یہ بات، اس میں کامیاب ہو کر دکھاؤں گا. یہ ہوتا ہے اپنی مثبت سوچ. پھر دوسروں کو نہیں دیکھنا کہ کوئی کیا سوچ رہا ہے، کوئی میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، کہ میں یہ جو ہے آپ اگر اپنی دوسروں کی خدمت کر رہے ہیں تو یا اپنی شخصیت کو نکھارنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو جب آپ دوسروں کی خدمت کریں گے ظاہری بات ہے لوگ آپ کے اوپر انگلیاں بٹھائیں گے، لوگ آپ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کریں گے. تو ان باتوں کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے، ان باتوں کے بارے میں آپ نے نہیں سوچنا. آپ نے ہمیشہ اپنے مقصد کے بارے میں سوچنا ہے، اپنی مثبت سوچ رکھنی ہے. پھر جو ہے وہ ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نے عملی اقدامات کرنے ہیں. اب یہ بھی سب سے پہلے ہم نے اپنے مقصد کا تعین بھی کر لیا اور اس کے بعد ہم نے یہ سارے پروسیس بھی کر لیے، اپنی سوچ بھی مثبت کر لی، اپنے مقصد کے بارے میں جان بھی لیا. اور اب یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اگر ہم عملی اقدامات نہیں کریں گے تو ان ساری باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سوچتا تو ہر کوئی انسان ہے کہ میں کامیابی حاصل کروں گا، لیکن کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو عمل کرتے ہیں، جو اپنی پریکٹیکلی ورک کرتے ہیں. اب فار ایگزامپل کہ میں سوچوں کہ میں میٹرک کا ایگزام دوں گا تو میں ایڈمیشن ہی نہ بھیجوں، تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مجھے میٹرک کی ڈگری مل جائے گی یا میں میٹرک کا ایگزام دینے کے لیے مجھے ایگزامینیشن ہال میں بٹھا دیا جائے گا. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. اس لیے پریکٹیکلی کام کرنا پڑتا ہے، ہمیں تیاری کرنی پڑتی ہے، ساری چیزوں کے بارے میں جاننا پڑتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. اسی طرح جب ہم ایک مقصد اپنا بنا لیتے ہیں، اپنی زندگی کا مقصد، تو اس کے لیے بھی ہمیں جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پریکٹیکلی ورک کرنا پڑتا ہے، ہمیں اپنی سوچ کو مثبت کرنا پڑتا ہے، اپنے قدم کو بڑھانے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے. تو پھر جا کے زندگی میں کامیابی حاصل ہوتی ہے. تو یہ کچھ چند باتیں تھیں. اپنی زندگی میں مقصد کو بنائیں تاکہ آپ کو بھی ایک زندگی جینے کا مزہ آئے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آئی.